میری جو دوسری ریفلیکشن ہے دیٹ از فرام سورہ حدید چیپٹر 57 ورس نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. Has not the time come for those who believed؟ کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل ذکر اللہ سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے. یہ جو آیا ہے اس کے حوالے سے تفسیر میں ایک سلف جو ہیں ان کی سٹوری بیان ہوتی ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ وہ مزید پڑھیں. یہ وہ سلف ہیں ماشاءاللہ کہ ان کے کوٹس آج دنیا بھر میں مشہور ہیں. اینڈ ہی از ون آف دا گریٹ اسکالرز اینڈ ہز نیم از فضیل ابن ایاض. فضیل ابن ایاض کون ہیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوئکلی سب کو بتاتا ہوں. فضیل ابن ایاض پہلی تو بات کہ یہ کافی ارلیسٹ اسکالرز میں سے ہیں، یعنی ان کی برتھ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن یہ کہ ڈیتھ 803 سن عیسوی میں ہوئی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہجری بنتی ہے 186 تقریباً، یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ. اور مکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ سمرقند کے علاقے میں ان کی برتھ ہوئی، ازبکستان اور خراساں کے علاقے میں یہ رہائش پذیر تھے اس ٹائم کا جو خراساں کا عبداللہ بن مبارک کے ساتھ میرا خیال. جی بالکل، ان کا بڑا واقعہ مشہور، بالکل ایسے ہی ہے. تو پرائر ٹو ہز کنورٹ ہونے سے پہلے فضیل کا پیشہ تھا ایک بینڈٹ اور ان کے گینگز تھے. ہی یوز ٹو رن گینگز. یہ کس علاقے میں؟ ہائی وے میں جو ہوتے تھے یہ اس دور کے سیریا اور خراساں کے علاقے کے، اس میں جو کاروانز آ رہے ہوتے تھے اور جو ٹریولرز آ رہے ہوتے تھے ان کو یہ لوٹا کرتے تھے، یہ اور ان کے جو بینڈٹس تھے. اور اس دور میں ایون دو یہ مسلمان ہی تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی کرتے تھے وچ مینس کہ دل شاید سخت ہو گیا تھا یا منافقت تھی. آج بھی آپ دیکھیے نا کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ دو نمبریاں بھی چل رہی ہیں، فراڈ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے. تو بڑی انٹرسٹنگ بڑی زبردست ان کی سٹوری ہے کہ ہی واز ڈیپلی ان لو ود اے گرل، اور یہ انہیں اکثر یہ چوری کے جو گفٹس تھے ڈاکہ ڈال کے یہ انہیں اس کو بھیجا کرتے تھے، اس خاتون کو بھیجا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دیواریں پھلانگ کے اسی سے ملنے جا رہے تھے، اپنی جو معشوقہ تھی اس سے ملنے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک گھر سے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے وہ آواز آئی، اور وہ کون سی ورس تھی؟ وہ یہی ورس تھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اور یہ پوری آیت جب انہوں نے سنی تو یہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ فضیل کیا تو اتنا منافق ہو گیا، کیا تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تجھے باقاعدہ اللہ میسج دے رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ تیرے خوف سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. ترجمہ کر دیں آیت کا، کیا آیت سے مراد ہے؟ آیت سے مراد ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. تو فضیل ابن ایاض نے اسی وقت توبہ کی، استغفار کیا. دیکھیے یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو میسج دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ نہیں ہم کلیم کر سکتے کہ آمد کہ جی میرے پاس تو میسج نہیں آیا، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل سچویشن، یا اللہ کسی کے تھرو، یا قرآن مجید کبھی آپ کے کانوں میں جو ہے اس کا ترجمہ آ جائے گا، یا یہ کہ کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو یو اے میسج. لیکن ان کی خاص بات کہ انہوں نے اس میسج کو سیریس لے کے اس کو انٹرنلائز کیا اور وہاں پہ توبہ کی. یہ اصل میں بات ہے وچ ڈفرینشیٹس فضیل ابن ایاض فرام کامن پیپل، کہ ہم دن رات اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ انٹرنلائز. بہرحال اللہ کی طرف سے ہی اثر ہے تو اللہ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کھول دیں. بہرحال واقعہ آگے جاتا ہے. فضیل ابن ایاض نے اسی وقت توبہ کی اور تمام وہ چیزیں جو لوگوں سے لوٹی ہوئی تھیں جو اس وقت ان کے پاس تھیں وہ انہیں واپس کر دیں، اور باقیوں کو کہا کہ اگر آپ کلیم کرنا کچھ چاہتے ہیں مجھے بتا دیں. یعنی اس لیول کی چینج ان کے اندر آئی. فضیل ابن ایاض جب چینج ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں چند لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے فضیل ابن ایاض کو، کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس ٹائم نہ نکلنا، فضیل اور اس کے بندے وہ بدماش کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیں گے ہمیں. تو انہیں مزید رونا آ گیا اور انہوں نے
آ کر بتایا کہ دیکھو میں نے توبہ کر لی, میں ہی فضیل ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, میں نے توبہ کر لی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض کون شخص ہیں. ان کے بارے میں آپ کو انہی کے کولیگز جو ہیں امام الذہبی وہ بتاتے ہیں فضیل ابن عیاض کے بارے میں. I have witnessed the most knowledgeable, pious and chaste of people. They are واقعی حضرت یہ بھی سلف تھے, فضیل ابن عیاض اینڈ عبداللہ بن مبارک. اور ان کے کنٹمپرری عبداللہ بن مبارک انہیں کہتے ہیں I believe there's no one left alive on the face of this world who is better than فضیل ابن عیاض. سبحان اللہ. یعنی ان کی ریپینٹنس آپ چیک کریں, اس کی قبولیت چیک کریں, اور اس کے بعد کس طرح اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں اب میں نے کبھی بھی دوبارہ وہ کام نہیں کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عزتوں سے نوازا انہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا کہ وہ ضرور گوگل پہ جا کے فضیل ابن عیاض لکھیں, بلکہ ان کے کوٹس پڑھیں, ان کے کوٹس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سو یہ میری ریفلیکشن ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ اسی آیت پہ نا, جو جیسے اللہ نے ریزن بتائی نا, وہ ہے کہ دل کی سختی کی, وہ ہے فطال علیہم الامد. سبحان اللہ. کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جامع حتی طال علیہم العمر کے نام سے بھی یعنی ذکر کیا ہے سورۃ الانبیاء میں, کہ یعنی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انسان جب دین کے اندر پریکٹس شروع کرتا ہے, اور ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ اس ٹائم بہت ایک نا ذیل ہوتا ہے, ایک ایگرنیس ہوتی ہے, اور بہت ایک جذبہ ہوتا ہے. لیکن ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یار آہستہ آہستہ وہ جذبہ کم ہو گیا, اور وہ جو ایک دل میں چاہت تھی اور جو محبت تھی دین کے لیے, وہ اب یعنی وہ مندمل ہو گئی یہ چیز نا. تو اسے پتہ چلا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب کسی چیز کے اوپر ایک چیز یعنی ایک میسج کو گزرے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے, تو اس وقت انسان پھر جو تھوڑا سا ڈیسینسٹائز سا ہو جاتا ہے, نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے لیے نا, اس کی وہ گریوٹی جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ لوز کر لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ذکر, جیسے کہا نا کہ قرآن میں ذکر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں عبادات, اور اپنے آپ کو جو ہے نا خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ آئسولیشن جو ہے نا, جو وہ انسان کو ہیلپ کرتی ہے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی. جب انسان غور و فکر کرے, پھر انسان اپنے لیے کچھ وقت نکال لے, دوبارہ جا کے اپنے پرانے ویز کے اندر جائے اور جا کے بیٹھے, پھر اسی طریقے سے علماء سے جس طرح اس نے پڑھنا شروع کیا تھا, وہ کتابیں جو اس نے آغاز کی تھی دین میں. مجھے یاد ہے کہ ریاض الصالحین ہم پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں, یعنی اس وقت جب ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یار اب ہمارے اندر کمی ہے, تو ہم ریاض الصالحین جیسی کتابیں پڑھتے تھے, اور اس میں سے لٹرلی وی وڈ ٹرائی ٹو ایکچولی انٹرنلائز. راتوں کو تہجد پڑھنا اور رونا وہ اب فیل نہیں ہوتا. تو آج بھی اگر ہم ان رستوں کو دوبارہ جو ہے اختیار کریں آج, تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کے دلوں کو اس کے اندر وہ جذبہ اور وہ چاہت پیدا کر سکتا ہے. الحمدللہ, بے شک.